آج میں اومنی بیل لینے آئی تھی کیونکہ کوئی 5-6 دن پہلے ہم نے کورٹ سے اپلائی کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ مجھے نمل یونیورسٹی کی فنڈ ریزنگ جو بہت شدید ہمیں ضرورت ہے فنڈز کی کیونکہ ہماری کنسٹرکشن شروع ہونی ہے، تو اس کے لیے مجھے ٹریول کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے 2 سال سے 2.5 سال سے 2.25 سال سے اس وقت ہم کوئی توجہ نہیں دے سکے یونیورسٹی کے اوپر، تو میں اپنی وہ بھی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ اس کے لیے کورٹ گئی کہ اجازت لے لیں کورٹ سے کہ اگر کسی کیس میں میں درکار ہوں، یہ دیکھیں میں لائرز ایسے اپلائی کرتے ہیں کہ کورٹ پوچھے حکومت سے کہ کسی کیس میں تو نہیں درکار، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ جی وہ اشتہاری ہیں، اب یہ سن لیں اشتہاری ہیں۔ تو میں نے جج صاحب سے کہا کہ جج صاحب میں ادھر ہی موجود ہوں، آپ ڈی آئی جی کو بلا لیں، ان کو کہیں کہ سارا دن تو اڈیالہ کے باہر پولیس کے ساتھ ہم کرتے ہیں، تو پنجاب پولیس کے ڈی آئی جی کو کہیں کہ آ کے یہاں پہ مجھے اریسٹ کر لیں۔ جج صاحب نے کہا آپ جا کے بیل لے لیں، تو ان کے کہنے پہ ہدایت پہ ہم ہفتے کے روز اس اے ٹی سی پنڈی گئے۔ ادھر جب میں بیل کے لیے کر رہی تھی، جو ہمارے لائرز بیل اپلائی کر رہے تھے، تو وہاں جا کے انکشاف ہوا کہ 2 دن پہلے اب میں 42 کیسز میں نامزد ہو چکی ہوں، 42 کیسز۔ اب آپ پوچھیں کہ ہم نہ سیاست میں ہیں، ہمیں کس کس کیس میں آپ نامزد کر سکتے ہیں؟ یا تو کہ ہم پلاننگ میں ہیں، یا ہم نے کوئی چیز آپ کی کوئی بت توڑا ہے، کوئی بلڈنگ توڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس لیے نامزد ہوئی ہیں کیونکہ آپ عمران خان کا پیغام باہر میڈیا کے سامنے لے کر آتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں 42 کیسز اس لیے ہیں کہ آپ عمران خان کا پیغام جیل سے باہر لاتے ہیں۔ یہ وہ پیغام ہے جو عمران خان میڈیا کو بھی دیتے ہیں، یہ وہ پیغام ہے جو عمران خان اپنے لائرز کو بھی دیتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کسی اور کے اوپر کیس ہوا ہے سوائے ہماری فیملی کے اوپر؟ آپ کون کون سے بہانے ڈھونڈیں گے عمران خان کی فیملی کو اٹیک کرنے کے؟ آپ 32 کیسز بنا دیں، آپ 100 کیسز بنا دیں، مجھے کوئی یہ انہوں نے کاغذ پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ علیمہ خان ملک سے بھاگ رہی ہیں تاکہ وہ شامل تفتیش یا کچھ نہ ہو سکیں۔ آپ کو یہ میں آپ کلیئرلی بتا دوں، ہم کام سے جانے کے لیے چلے جائیں گے کیونکہ ہم اپنی پاکستانی کمیونٹیز میں وہی ہمیں سپورٹ کرتی ہیں، نمل یونیورسٹی ہوگی، شوکت خانم ہوگی، لیکن ہمارے پاس یہاں اس وقت بہت کام ہے، ہمیں اپنے بھائی کو باہر جیل سے رہا کروانا ہے۔ یہ ہمارا انشاءاللہ یہی ہمارا مشن ہے، مجھے وہ کام کر کے واپس آنا ہے۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میں نے اومنی بیل لی ہے آ کے 42 کیسز میں، یا پتہ نہیں سارے کیسز جو بھی ہیں۔ اب واپس ہم جائیں گے اسلام آباد کورٹ، کل ہم جائیں گے اڈیالہ، دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں، اس کے بعد ہم جائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ۔ ہمارے کئی کیسز ہیں اور پٹیشنز ہیں جو اسلام آباد میں لگی ہوئی ہیں۔ میڈم یہ بتائیں کہ ایک خبر چل رہی ہے آپ کے ساتھ جوڑ کر، میری بہنیں جب پچھلے ہفتے گئی تھی ٹیوزڈے کو عمران خان سے ملاقات کرنے، تو یہ پیغام تو انہوں نے باہر بھیجا تھا اور میں نے آ کے بتایا بھی تھا میڈیا پہ کہ عمران خان نے کہا ہے کہ جنید اکبر اب فلی فوکس کر کے کے پی میں تحریک کا آغاز کریں اور موبلائز کریں اور تحریک کا آغاز کریں۔ یہ عمران خان کا ایگزیکٹ پیغام تھا، اور کیونکہ یہ بہت فل ٹائم اس کو فوکس اور اٹینشن چاہیے، تو انہوں نے کہا تھا عمر ایوب کو ہینڈ اوور کر دیں پی ایس سی کی رسپانسبلٹی۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ یہ والا کیونکہ آپریشنل کام تھا، یہ عمر ایوب صاحب کو بتا دیا تھا اور سلمان اکرم راجہ کو بتا دیا تھا۔ جو انہوں نے آغاز کرنے کا کہا تھا وہ ہم نے آپ کو میڈیا کو بتا دیا تھا۔ اس میں یہ بڑی بات کہاں پر خامی ہے جس کی وجہ سے خان کی رہائی کے لیے وہ کام نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے تھا؟ کیا سمجھتی ہے لیڈرشپ کا فقدان ہے، یا آپس میں اختلافات ہیں، یا کیا وجہ ہے جس کے باعث خان کی رہائی کی جو تحریک ہے وہ جاندار نہیں ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاتی ہوں، جس دن ہم سارے تیار ہو گئے اپنی ذمہ داری اٹھانے کے لیے، اگر ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے مل کر عمران خان کے لیے نکلنا ہے اور ان کو جیل سے نکالنا ہے، ہم انشاءاللہ ان کو نکال لیں گے۔ جس دن ہم سب نے ذاتی طور پہ فیصلہ کرنا ہے، یہ کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، یہ ہم سب کی اپنی ذمہ داری ہے۔ ہم اپنا کام کریں گے،
जिस ने अपना रोल प्ले करना है। हम कोर्ट्स में जा रहे हैं, आपको पता है कोर्ट्स का क्या इस वक्त हाल हुआ है कि 26वीं तरमीम के बाद कोर्ट्स का तो उनका मैं क्या में सारा कुछ ही ले लिया गया है। और इसके अलावा जो पिछले दिनों के हालात हैं, मैं सिर्फ इसकी बात करना चाहती हूँ क्योंकि एक स्क्वाड्रन लीडर हैं जिनकी शहादत हुई, एक मियाँ वाली के एयरमैन हैं जिनकी शहादत हुई इस ड्रोन अटैक में, और मर्दान के भी हैं, 3 लोगों की शहादत हुई है। और ये जो एयरफोर्स का किसी ने मेरे से पूछा आप ज़्यादा तरफदारी इसलिए कर रही हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरे बहनों हम एयरफोर्स से हमारा ताल्लुक़ है। तो मैंने कहा नहीं, आप लोगों ने, मैंने सिर्फ इस बात पे कहा था, आपने जहाज़ की बात की और ज़रूर जहाज़ को क्रेडिट देना चाहिए, लेकिन आप भूल जाते हैं कि गाड़ी आपके पास होती है, ड्राइविंग की जो चलाने वाला जो इस मिशन के ऊपर जाते हैं वो पायलट्स हैं। माशाल्लाह ये हमारे पायलट्स की कारकर्दगी है जिसकी हमें तारीफ़ करनी चाहिए। हमें उनको खराज तहसीन अपने पायलट्स को देना चाहिए। जहाज़ से बड़े हीरोज़ हमारे पायलट्स हैं और इसलिए हमें उनको पहचानना चाहिए। इसी के हवाले से जुनैद अकबर साहब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जिस चैनल से मुझे पहले पैगाम, कौन सा चैनल? इमरान खान को तो पिछले 2 हफ्ते से किसी की मुलाकात ही नहीं, सिवाय मेरी 2 बहनों की। 2 हफ्ते से इमरान खान की किसी से मुलाकात नहीं हुई, सिवाय पिछले हफ्ते मेरी दोनों बहनें गई थी। और अगर मेरी बहनों का वो यकीन नहीं करना चाहते उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मोहतरमा ये बताइए, मौलाना साहब ने कहा था कि मुझे माशाल्लाह यहाँ बहुत लोग हैं सियासत में और सियासत कर रहे हैं, और आपस में मिल के बैठ के जितना तजर्बा इन सब लोगों का है, हमारा नहीं। हमारा मिशन है अपने भाई को के लिए जो केसेस करना, उनका पैगाम लेकर आना। उसके अलावा उनकी रिहाई के लिए हम केसेस ही कर सकते हैं, लेकिन आप जो सियासतदान हैं, ये वक्त है मैच्योरिटी दिखाने का, सियासतदानों को मैच्योरिटी दिखाने का। आप लोग मिलकर पाकिस्तान के लिए फ़ैसला करें। हम अपने भाई के लिए कर लेंगे, लेकिन आप लोग पाकिस्तान के लिए सोच के करें। अब आपको हम यहाँ ऊपर बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे केस का, तो मैंने टीवी पे देखा। आपको मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ। आज मैं टीवी पे देख रही हूँ, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि 20, 25, 30 साल से दहशतगर्दी हो रही है। किधर? कश्मीर में। वहाँ पे आज़ादी की जंग हो रही थी मकबूजा कश्मीर में, वहाँ दहशतगर्दी नहीं हो रही थी। आज़ादी की जंग है, उन लोगों पे जुल्म हुआ है। वहाँ 7 से 8 लाख हिंदुस्तान की फ़ौज काबिज़ है उनके ऊपर। अगर आप उसको दहशतगर्दी कहते हैं, या मैं गलत समझी हूँ तो मुझे माफ़ कर दें, या वो बात कर रहे हैं 25-30 साल से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, मैं गलत समझी होंगी। लेकिन जो टीवी पे लिखा हुआ आ रहा था, उन्होंने कहा बात करेंगे कश्मीर की दहशत, 25 से 30 साल से जो दहशतगर्दी हो रही है, और पानी की। इस वक्त आपका सबसे बड़ा मसला जो मोदी ने आपका कब्ज़ा किया वो पानी के ऊपर किया। उसने ये बहाना लगाया और उसने पानी के ऊपर आपके कब्ज़ा कर लिया। और अगर मैं दोबारा कहूँगी, इस चीज़ को बहुत बुरा लोगों ने मनाया, मैं फिर से कहूँगी, ये मोदी की और नवाज़ शरीफ की नूरा कुश्ती थी और हाथ से निकल गई। आप याद रखें, जब मोदी ने आपके हर शहर में एक ड्रोन भेज दिया था, हर शहर में। बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकता ड्रोन, हमारी इतनी काबिल फ़ौज है कि बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकता, हमारी फ़ौज को पता है। आपके जो कमांडर इन चीफ़ हैं वो हैं आपकी प्रेसिडेंट, और आपके कमांडर चीफ हैं आपका प्राइम मिनिस्टर। अगर आप वो फ़ैसला कर लेते तो ये ड्रोन ना अंदर घुस सकते। ये आपके अमेरिकनों को भी वाइस प्रेसिडेंट ने इसी किस्म का एक इशारा किया था कि मोदी थोड़ा सा बदला शदला उतार के वापस चला जाएगा। मोदी आपे से बाहर हो गया। ये शुक्र करें कि हमारी एयरफोर्स गई है और उन्होंने मुकाबला किया और पाकिस्तान की काबिलियत को दुनिया के आगे साबित किया। ये शुक्र करें, ये मोदी और नवाज़ शरीफ का जो प्लान था वो उस वक़्त फेल हो गया। मैडम, क्या आप पीटीआई की मौजूदा क़यादत से मुतमईन हैं खान की रिहाई के लिए? देखें, मेरा काम, एक सेकेंड, ये देखें, ये क़यादत हमारे साथ खड़ी हैं। ये क़यादत है, क़यादत होती है MPs और MNAs, और माशाल्लाह वो सारी असम्बली में बैठे हैं, वो इस वक्त KP में भी बैठे हैं।
لیکن ہم نے اپنے بھائی کے لیے کیسز کرنے ہیں. انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کرنا ہے. عمران خان نے کبھی نہیں کہا میرے لیے آپ کوئی کھڑا ہو، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا ہے. 1.5 سال سے میں بتا دیتی ہوں عمران خان سے کیا سنتے ہیں. ایک ہم سنتے ہیں کہ لائرز کو رول آف لا کے لیے نکلنا ہے. انہوں نے کہا سارے سیاستدان رول آف لا کے لیے نکلیں، ہیومن رائٹس ابیوزز کے خلاف نکلیں. جو 9th میں کے کیسز ہیں اس کے اوپر کمیشن بنایا جائے. جو ISPR والے بات کر رہے تھے انڈیا کے ساتھ کہ جو ان کو کرنا چاہیے، عمران خان نے بالکل وہی باتیں عمران خان نے کی ہیں 9 مئی کے حوالے سے اور 26 نومبر کے حوالے سے. یہ دیکھ لیں کہ آپ کا عدالتی نظام کدھر جا رہا ہے. جنگ بھی ہو، اگر عدالتیں کام کر رہی ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جنگ نہیں ہاریں گے. لیکن اس وقت عدالتوں کا حال دیکھ لیں جہاں پہ ہم جا رہے ہیں اور ججز مجبور ہیں. ہم یہی کہہ سکتے ہیں جو ججز کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، پتہ نہیں ان کے ساتھ کتنا ان کے اوپر پریشر ہے. اگر ہم ججز کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور لائرز جا کے احتجاج کریں گے 26ویں ترمیم کے لیے، پھر شاید کوئی نتائج آ جائے.